بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے ود اقبال شاہد. آج بات کریں گے وزیر اعظم کی کل کی تفصیلی جو انہوں نے ایک تقریر کی ہے, عوام کو ایڈریس کیا ہے, جہاں انہوں نے کہا کہ اگر میں باہر نکل آیا تو پھر لوگوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. انہوں نے عدالتوں کو بھی کہا ہے کہ خدا را ہم پر رحم کریں. کیا پاکستان کا عدالتی نظام عام شہری کو پتہ ہے کہ انصاف دینے میں ناکام رہا ہے, اور پوری دنیا کی ریٹنگ میں بھی ہم بہت پیچھے چلے گئے. یعنی پاکستان کا نظام میں انصاف اس وقت کٹہرے میں ہے, اور وزیر اعظم نے بھی ان کو یہ کہا ہے کہ میں کیا کروں, بس اگر میں کسی کیسز کو عدالتوں میں جاتا ہوں تو عدالتوں میں سٹے آ جاتے ہیں. دوسرا ہمارا موضوع رہے گا کہ پی ڈی ایم جو ایک تقریباً اس وقت 9 جماعتوں کا ایک الائنس ہے, انہوں نے میٹنگ میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکی کہ کیا عدم اعتماد لائی جائے, لانگ مارچ کیا جائے. یعنی یہ ان کی سچویشن ایسی ہے جب سے یہ پی ڈی ایم بنی ہے. سب سے پہلے پیپل پارٹی اس میں سے نکلی, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عوام کو بھی دھوکہ ہی دے رہی ہیں کہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. جب یہ پارٹی آپس میں ہی دست و گریبان ہیں تو اس حکومت کو کیا گرائیں گی, اس کی کارکردگی کے بعد کیا سوالیہ نشان لگائیں گی. میاں شہباز شریف صاحب نے جو میاں نواز شریف صاحب جب باہر گئے تھے گارنٹی دی تھی, آج اٹارنی جنرل پاکستان نے ان کو ایک لیٹر لکھا ہے کہ 10 دن کے اندر اندر جواب دیں کہ آپ گارنٹر تھے, ورنہ ہم لاہور ہائی کورٹ میں آپ کے خلاف کیس دائر کرنے جا رہی ہیں. ہمارے موضوع رہیں گے. اور منیب الحق صاحب ہمارے سینئر تجزیہ کار اور جرنلسٹ ہیں. شاہد محمود صاحب مسلم لیگ نون سے ہیں, صاحب کا ایم پی ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل صاحب, اور یہ ایک چیئرمین ہیں فرنٹ ڈیموکریٹک فرنٹ کے, فرسٹ ڈیموکریٹک فرنٹ کے. تو آغاز کرتے ہیں ذرا ادھر سے منیب الحق صاحب, کیا کہیں گے؟ گزارش سب سے پہلے اقبال صاحب بہت شکریہ پروگرام میں بلوانے کا. دیکھیے آپ نے پہلی بات کی پرائم منسٹر کی سپیچ کی. دیکھیے پرائم منسٹر نے جو سپیچ کی ہے اس میں کہیں اس بات کا ذکر نہیں تھا کہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکے, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مینڈیٹ جو تھا وہ لیجسلیشن کا ہوتا ہے, احتساب بعد میں آتا ہے. لیکن اگر آپ کی بات کو میں مانوں تو آج جو احتساب کے جو مشیر تھے شہزاد اکبر, جس طرح وہ ریزائن کیے ہیں اور وہ بڑی ڈیسپریٹ نظر آئے, اور میں سمجھتا ہوں یہ تبدیلی جو ہے وہ شہزاد اکبر کے بیان پر نہیں ہونی چاہیے تھی, یہ پرائم منسٹر کے بیان پر ہونی چاہیے تھی. پرائم منسٹر جو ہے وہ بالکل کسی قسم کی تبدیلی لانے میں ناکام ہو چکے ہیں. ان کی جو گفتگو تھی کل وہ بالکل منیب الحق صاحب, یہ شہزاد اکبر کی جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے میڈیا میں یہی ایک مسئلہ ہے کہ ایک واقعہ جب ہوتا ہے تو اس پر سیر اصل ہم اپنے بھی ٹیک دے چکے ہوتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ اس کو تو صرف بہتر عہدہ مل گیا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. میں سر گزارش کروں, دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ 4.5 سال بعد جب آپ کا احتساب کا مشیر ریزائن کرتا ہے تو اس کا مطلب پرائم منسٹر کو بھی سوچنا چاہیے کہ غلطی کہاں ہے. اب یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ پرائم منسٹر یہ کہہ دیں کہ جی میرے مشیر نے ڈیلیور نہیں کیا, جس طرح کہ ابھی ہم خبروں میں دیکھ رہے تھے ان کی چھٹی کرا دیجیے. مجھے بتائیے کیا ایس او پی بنایا گیا پرائم منسٹر کی طرف سے ایٹ ویری ہائیسٹ لیول احتساب کے لیے؟ احتساب کے لیے ہندوستان میں ایک قانون ہے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ. آپ کا جو موجودہ انصاف کا سسٹم ہے, جسٹس سسٹم, یہ ایلیٹ کلاس کے خلاف احتساب نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں آج تک 4.25 سال میں وہ کہتے تھے میں اس کو لاؤں گا, میں اس کو پکڑوں گا. وزیر اعظم نے یہ بھی تو کل کہا ہے نا کہ یہ ایلیٹ کو تو سزا دے ہی نہیں سکتا. دیکھیے پرائم منسٹر خود بھی تو ایلیٹ میں ہے. پرائم منسٹر خود کو ہم سے کوئی غریب ہے, 311 کنال کے گھر میں رہ رہے ہیں. انہوں نے 1100 روپے پہ اپنا گھر جو ہے وہ ریگولرائز کرایا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کچھ فالٹ لائنز ادھر بھی ہیں. یہ احتساب کوئی اپوزیشن بینچز کا نہیں ہونا چاہیے, احتساب جو ہے اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے, ٹریری بینچز کا بھی ہونا چاہیے. اگر احتساب پھر یہی کچھ ہوگا جو 4 سال سے ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ پاکستان میں کیا جو عدالتی نظام ہے وہ کہاں کھڑا ہے؟ عام آدمی عدالتوں کی طرف جانے سے کیوں گھبراتا ہے؟ دیکھیے اس لیے نہیں گھبراتا کہ آپ کو 75 سال سے آپ نے ابھی تک سسٹم نہیں بنایا. آپ 130 ملکوں کے ججوں میں 118ویں نمبر پہ ہیں. آپ کے جو جج ہیں وہ مراعات لیتے ہیں ترقی یافتہ ملکوں کی, جبکہ وہ جو قانون کی انصاف کی فراہمی ہے وہ افریقن کنٹریز والی ہے. اس طرح دو عملی نہیں چلے گی. اگر جوڈیشری نے یورپ والے ججوں کی مراعات لینی ہے تو وہ یورپ والے ججوں کی انصاف بھی دے. پھر آپ کس طرح الزام لگاتے ہیں کہ یہ سیٹ اپ ہو یا کوئی سیٹ اپ ہو, جیسا عمران خان ہے تو ایک بھی کسی سے پیسے برآمد نہیں کر سکا, تو ظاہر ہے اس کے پاس وہ بادشاہ تو ہے نہیں کہ رسا لٹکائے اور وہ سزا. آپ سسٹم کو اسٹریم لائن کرتے ہیں. کیسے؟ آپ سسٹم کو اسٹریم لائن کریں, اس کو آسان بنائیں, اس کو اس طرح آسان بنائیں کہ انصاف لوگوں کی دہلیز پر چل کے جائے. ہمارے یہاں ہندوستان میں دیکھ لیں, ہندوستان میں انصاف اس طرح کا نہیں ہے, لیکن پاکستان کی نسبت ان کا جو جج کا سسٹم ہے بہت بہتر. ہمارے جج 118ویں نمبر پہ, انڈیا میں ججز 70ویں نمبر پہ. ہمیں کم از کم یہ کہنا چاہیے جوڈیشل سسٹم میں ریفارم کے لیے 2 تاریخ کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی ذمہ داری جو اس وقت ٹریجری بینچوں کی ہے اتنی ہی اپوزیشن کی ہے. سارے مل کے ورکنگ ریلیشن شپ بنانا چاہیے تھا. اب پرائم منسٹر کو پہلے دن ورکنگ ریلیشن شپ بنایا کہ جناب میرے آپ کے اختلافات اپنی جگہ, سسٹم کی بہتری کے لیے, احتساب کی جامعہ پائیداری کے لیے ہم سب ایک ہے.
جب تک آپ رولز آف بزنس تیار نہیں کریں گے, جب تک آپ انصاف کے لیے کوئی سسٹم میکانزم نہیں بنائیں گے, انصاف ہو نہیں پائے گا. سادہ سوال ہے, مثلا آپ تو اس طرح کر رہے ہیں کہ وہی لیڈ کلاس کے خلاف کیسز ہیں, ان سے کہے جی کیسوں پر قوانین پر ریفارم. دیکھیے اگر آپ نے ملک چلانے تو پھر ایلیٹ کلاس کو بھول جائیں. اگر آپ نے آپ انصاف دونوں کرنا ہے, باتیں اللہ تعالیٰ نہیں کر رہے نہیں, میں ہیں, آپ یہ گزارش کر رہے ہیں کر کہ رہا ان لوگوں سے رابطہ کیا جائے جو ایسے قوانین بنائے کہ خود سزا کھا جائے. دیکھیے پھر آپ الیکشن سسٹم کو ریفارم کریں, آپ مڈل کلاس کو اوپر لائیں. یہ جو موجودہ سسٹم ہے اس میں مڈل کلاس نہیں آ سکتی. جب تک مڈل کلاس نہیں آئے گی آپ کے یہاں بیسک چینج نہیں آئے گی. بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے انہی لوگوں سے احتساب کرنا تو یہ لوگ انصاف نہیں ہونے دیں گے. دونوں طرف ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو احتساب کی راہ میں, انصاف کی راہ میں دونوں طرف رکاوٹ ہیں. آپ یا تو مڈل کلاس کو لائیں سیاست میں, مڈل کلاس الیکشن ریفارمز کریں, الیکشن کا سسٹم اتنا سستا کرے کہ عام آدمی بھی پارلیمنٹ کا ممبر بن سکے, عام آدمی بھی اپنی جو لوور کلاسز اس کی نمائندگی کر سکے. یہ نہیں ہوگا, یہ گھن چکر ہے جو 75 سال چل رہا ہے, اگلے 75 سال تک نہیں یہی چلے. کرنل جاوید مجتبیٰ صاحب, آپ ہی بتائیے کہ وزیر اعظم کی کل کی تقریر جو ہے وہ ایک نوحہ کہہ سکتے ہیں, مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں بے بسی کہہ سکتے ہیں. جو اگر آدمی کہتا ہے کہ میں نے یہ وعدے کیے تھے, جد و جہد کی تھی, اس نظام نے مجھے کام نہیں کرنے دیا, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے کام کرنے نہیں دیا جا رہا. اگر ایسا ہی رہا تو میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں گا اگر میں باہر نکلا تو. اس کے کئی یہ پرتوے ہیں کہ مجھے نکالا تو, کچھ لوگ نکالا تو کہتے ہیں, لیکن اس نے کہا اگر میں باہر نکلا تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اے چیئرمین آف اے پولیٹیکل پارٹی, میں انڈیویجولی تو عمران خان کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن اوور آل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی یہ لیڈرز ہیں, دیٹ انکلوڈز پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, جتنے بھی ہیں, دے ہیو آل فیلڈ. انہوں نے ڈیلیور کیا ہی نہیں ہے, اور نہ یہ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں, نہ کر سکے ہیں, نہ ان کی نیت ہے. جیسے منیف صاحب فرما رہے تھے, بڑی اچھی بات انہوں نے کی, آپ نے جب تک نظام ٹھیک نہیں کرنا, جب تک آپ نے الیکٹرل ریفارمز نہیں کرنا, نہیں کرنا, تو کامن مین اوپر نہیں آ سکتا. اور بہت بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے وہ, جب تک آپ کے لیڈرز لائق نہیں ہوں گے, کمپیٹنٹ نہیں ہوں گے, کریکٹر والے نہیں ہوں گے, اس وقت تک پاکستان کے اندر کبھی بھی کوئی چینج نہیں آ سکتا. کرن صاحب یہ ریفارم نہیں اس طرح کہ دوسری دنیا کی طرح دو پارٹی سسٹم تو ہے نہیں, 3 پارٹی سسٹم بھی نہیں, ایک 100 پارٹی سسٹم ہے. یہاں گروپ ہیں, وار لارڈز ہیں, 2 3 ایم این اے لے کے پھر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ پنجاب میں جو خاندان ہے اس کی 5-6 سیٹیں ہوتی ہیں, وہ پورے ہوسٹیج کر کے اس نے پنجاب کو بھی رکھا ہوا ہے. فیڈرل گورنمنٹ میں جس طرح ریکوائر ہوتے ہیں کہ ووٹ 1-2, وہ سودا بازی کرتے ہیں. ایم کیو ایم ہے. اس طرح مثلا ظاہر اتنی, اس کو نظام کو کیسے آسانی سے تو نہیں بدلنے دے گا کوئی. دیکھیں بالکل بدلی ہو سکتا ہے. یہ 3 کام کریں. پرائم منسٹر کے پاس 2 اختیارات ہیں. پولیس اس کو ٹھیک کرے, تھانوں کی بدماشی ختم کرے. آپ تھانوں کی بدماشی ختم کر دیں, آپ دیکھیں گے کہ لیڈرز ڈفرنٹ آنے ہو جائیں گے. پھر ریونیو ڈپارٹمنٹ, آپ ان 2 ڈپارٹمنٹس کو اگر آپ ٹھیک کر دیں, یقین کریں 90% آپ کے کورٹ کے ان کے کیسز. بینیفیشریز تو بہت ہائی رینک لوگ ہوتے ہیں Doesn't نا, matter, تو وہ عدالتوں میں سٹے لے کے آ جاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ لیڈر کیا ہوتا ہے, لیڈر کا کام کیا ہے. لیکن عدالتوں کو کیسے گائیڈ کرے وہ؟ عدالت اب بعد میں آ جائے گی. پہلے بعد میں نہیں آتی. آپ پہلے پولیس تو ٹھیک کر دیں. کیسے جو ان کے آدمی, پولیس ٹھیک کیسے نہیں ہوتی. رائے دے نا. میں کہتا ہوں جی پولیس کو ٹھیک کرنا کوئی ایشو ہے ہی نہیں ہے. اگر ہماری, آپ مجھے بتائیں آج تک کسی گورنمنٹ نے پولیس کے اوپر بات کی ہے؟ عمران خان کو ہی لے لیں سارے کہ کرتے ہیں. پچھلے 20-22 سال سے اگر ہم بات کرتے رہے انصاف تو سٹارٹ ہوگا پولیس سے. نہ نواز شریف نے ٹھیک کی, نہ آپ کے زرداری نے ٹھیک کی, نہ اب عمران خان ٹھیک کر رہے ہیں, نہ کسی, نہ ہی پرویز الہی ورا نے یا چودھری شجاعت نے یا آپ کو یاد ہے کہ ایک ڈی پی او چکوال بدلا تھا اور ایک پاک پتن بدلا تھا, ہائی کورٹ نے اسٹے دے دیا تھا. مجھے بتائیے جب ایڈمنسٹریشن جو ہے, جو ایگزیکٹو ہے, چیف ایگزیکٹو ہے, وہ کسی افسر کو بدلتا ہے تو انٹرونشن ہو جاتی ہے, وہ کیا کریں؟ دیکھیں یہ ہائی کورٹ کو آپ کرنے دیں اپنے کام, لیکن انہوں نے اوورآل ریفارم تو کریں, اس کو ٹھیک تو کریں. ہائی کورٹ بھی ٹھیک ہو جائے گا. میں بتاؤں پرائم منسٹر کی اگر نیت ٹھیک ہو, ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی نیت ٹھیک ہو, یقین کریں آپ کو پتہ ہے کہ جو شوگر کمیشن بنا تھا اس وقت 67 پر کے جی علیم اپنا جہانگیر ترین نے چینی دی تھی اس کو یوٹیلیٹی اسٹور کو. اس نے کہا جی میں 2 روپے کم دیتا ہوں. لیکن جب وہ مافیا نے جا کے اسٹے لے لیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے ماشاءاللہ, پھر وہاں اسٹے 2 مہینے چلا, پھر سپریم کورٹ چلا, پھر سندھ چلا, وہ جب تک 100 نہیں ہو گئی
تو کیا مافیا کو کس طرح پکڑیں گے؟ دیکھیں یہ تو اقبال صاحب میرا خیال ہے کہ ہمیں اس شیلٹر کے ساتھ نہیں چلنا پڑے گا. لیڈر مسائل تو ہے نا، دیکھیں مسائل خاص ہیں. لیڈر کون ہوتا ہے؟ لیڈر کا دم کریں. لیڈر نہیں، میں سمجھتا ہوں جو لیڈر چینج نہیں لا سکتا، جو لیڈر ڈیلیور نہیں کرتا، تو لیڈر ہے نہیں ہے. یہی تو لیڈر ہے. جی اس ملک کے اندر آپ نے لیڈر نہیں کرنا ہے. نواز شریف بھی لیڈر نہیں تھے، وہ سیدھے نہیں کر سکے. وہ تو لیڈر تھا، آپ کا لیڈر تھا، وہ کیوں نہیں صحیح کر سکا؟ میں کہتا ہوں جی 2 تاریخ اکثریت بھی آپ کے پاس تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب دیکھیں اب بڑی اچھی، میرے سے پہلے منیر صاحب نے کرنل صاحب نے باتیں کر لی ہیں. بات وہی ہو رہی ہے لیڈر کی. جب لوگوں نے نواز شریف کو لیڈر بنایا 2/3 میجارٹی سے، اب جو ہی انہوں نے ریفارم شروع کی، اب دیکھیں نا 2/3 میجارٹی، وہ انڈیپینڈنٹ ہوا تھا پرائم منسٹر. اب انہوں نے ریفارمز لے کے آئے، ہر جوڈیشری میں لے کے آئے، ایڈمنسٹریشن میں لے کے آئے، پولیس جس طرح کرنا صاحب فرما رہے تھے، اس میں کیا پولیس میں بڑی بہت سارا چینجز آئیں. بڑے میرٹ کے اوپر ہم نے افسر لگائے. ڈپٹی کمشنر آپ ریونیو سے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ بڑے میرٹ میں انہوں نے لگائے. لیکن الٹیمیٹلی پھر اس کا آبجیکٹو جو تھا وہ پورا اس لیے نہ ہو سکا. جو آپ کی ہڈن فورسز ہیں، جو اور طرح کی طاقتیں ہیں، وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ اس ملک میں کوئی ایک ایسا بندہ ایسا بن جائے جس کے فالوور بہت زیادہ ہو جائیں اور وہ جو چاہے من مانی سے اپنے قانون بنا جائے. اور اس کی سزا پھر آپ کو دیکھ لیں، اس کی وہ ریفارمز، اس کی وہ موٹر ویز، اس کے وہ اٹامی پاور، اس کی وہ تمام چیزیں اس کے گلے پڑ گئیں. کیونکہ یہ بات ہے ایٹ دیٹ ٹائم اے پبلک لیڈر، لوگ اس کو بہت فالو کر رہے تھے. موٹر وے تو 22 سال پرانی بنی ہوئی، آپ ابھی تک اسی کو لے کے پھر 3 الیکشن اس وقت ہی بنی نا سر، اس 22 سال پرانی ہے. اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں نا. آپ کہہ رہے ہیں نا کیونکہ اس کے بعد میاں نواز شریف کو 2/3 میجارٹی نہیں. پولیس ریفارم اور ریونیو جو ہے ریفارم، مجھے بتائیے، پہلے انگریز نے آج سے جب یہ بنا تھا لینڈ ریونیو ایکٹ، اس وقت ہر گاؤں میں پٹواری بنا دیا، وہاں سب تحصیل بنا دی، وہیں سب رجسٹرار بنا دیا. آپ لوگوں نے بلکہ لوگوں کو خجل کر دیا کہ جب بڑی تحصیل میں آدمی 70 کلومیٹر دور سے آ کے اب لائن میں لگ گیا، پھر وہ واپس ہو رہا ہے. سر بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اس میں دیکھیں آپ بلکہ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں تو ماشاءاللہ آپ کی بڑی خدمات ہیں، ہم نے دیکھی ہیں. ریونیو ڈپارٹمنٹ میں جو انگریز نے سسٹم بنایا تھا، اس میں یہ نہیں کہتا نہیں، وہ سسٹم تو وہی چل رہا ہے. لیکن اس میں پرابلم یہ آ رہے تھے جو اوورسیز والے لوگ تھے یا آپ جیسے لوگ جو ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا، ان کا میں فرد لے گیا ہوں یا میرا کوئی عزیز لے گیا، کوئی تیسرا فرد بندہ لے کے وہ پراپرٹی کو بیچ دیتا تھا. ہماری گورنمنٹ آنے سے یہ ہوا کہ ہم نے ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کیا، وہ سارا ہم نے سینٹرلائز کیا کہ اس کو ہم نے کمپیوٹرائز کیا. اب کمپیوٹرائز سسٹم ہونے سے یہ ہوا آپ کو فائدہ کہ کم از کم دینے والا، بیچنے والا، خریدنے والا کی جب پوری ایک فلم ویڈیو پھر اگر ریفارم ہوئی ہیں، ڈاکٹر صاحب سن لیں، اگر ریفارم ہوئی ہیں تو آپ کے انڈر تو لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھا، فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی تھا. اس طرح یعنی آپ دیکھ لیں کہ بیریا ٹاؤن لگا لیں، DHA لگا لیں. ابھی آپ پلاٹ لیں، خالی رہے گا 50 سال تک بھی. ملک ریاض کا بھی خالی رہے گا، بے شک اس کا میں نام لے رہا ہوں، پرائیویٹ اسکیم ہے. LDA میں ملک احد کو آپ نے لگایا، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ ان کے جو 2 DG تو چیف سیکرٹری بنے، وہ کہتے ہیں اپنی اولاد کو کوئی یہاں سے پلاٹ نہ لے. اور باہر آپ دیکھیں صرف GH کو بنا ہوا ہے، اس میں تو ریفارم آپ نے کی کوئی نہ. اب اگر رول جاتا ہے LDA میں کوئی پلاٹ لینا سوچ نہیں سکتا. شاہ صاحب بلکہ میں یہ کہوں گا LDA میں تو لوگ اپنے آپ کو اس لیے اب اپنے آپ کو اس لیے سیف سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے چینجز لائے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک مافیا ہے بہت بڑا. جتنے بھی ہمارے گروپس ہیں بڑے، ٹائٹانکس جتنے بھی ایڈن ہو گیا، یہ ملک صاحب وغیرہ ہو گئے. اچھا بحث ڈائیورٹ ہو رہی تھی، ہم یہ نہیں کہتے، اصل بحث ڈائیورٹ ہو رہی تھی کیونکہ کرنل صاحب نے ڈائیورٹ کر دی. انہوں نے فان کی بات کی کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اب جو عمران خان صاحب ہیں یہ دھمکی آپ لوگوں کو دے رہے ہیں یا کسی دے رہے ہیں. پہلی بات تو شاہ صاحب میں خود یہ پریشان ہو گئی ہوں کہ اس کو کیا ریلائز ہوا ہے اس وقت. یعنی اب وہ بڑے کانفیڈنس سے ایک دفعہ تو وہ کہہ رہے ہیں جی میرے ملک میں میری 30 ارب کی جو ہے نا جی وہ ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے، 31 کا میرا یہ وہ ترسیلات آ رہی ہیں باہر سے آ رہی ہیں، ہمارا وہ تو خیر ریکگنائز ہو گیا بات آ رہے ہیں. آپ کے مفتی اسماعیل نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے. لیکن اچانک اس کے ذہن میں یہ ہے نا جی کہ مجھے آپ نکالیں گے یا نکال رہے ہیں، تو ایک تمیز کو اس کے ذہن میں کیا سمجھ نہیں مجھے آ رہی. نہیں آپ بیک ڈور جو رابطے کر رہے ہیں آپ کے لیے بات کو، جی بات درست ہے. ہمارے لیڈر سے نہیں ہمارے لیڈر کے ساتھ دیکھیں کسی نے کوئی بات نہیں کی، نہ کرنی ہے. رات کو ملتے تھے آپ؟ نہیں جی کوئی نہیں مل رہا. ہم عوامی لوگ ہیں، ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہم الیکشن جب بھی ہوں عوام کے پاس جائیں،
کسی کے پاس نہ جائیں. اب فیصلہ عوام نے کرنا ہے, یہ عوام کا فیصلہ نہیں تھا. دیٹ واز سلیکٹڈ, ہی واز ناٹ الیکٹڈ پرسن. اس کا جو رزلٹ ملا ہے قوم کو وہ آپ نے دیکھ لیا. اسی اسمبلی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں ختم ہو گیا. اور سلیکٹڈ کی اسمبلی میں بیٹھے ہیں, وہیں مراعات لے رہے ہیں, وہیں اپوزیشن لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں. تو مجھے بتائیے, کھا پی تو سارے رہے ہیں, اب اسی کا بینیفٹ بھی لے رہے ہیں, یا تو ریزائن سارے کرتے ہیں اگر اتنے دلیر. ایک چیز میں آپ صاحب آپ کی ایک بڑے دیکھو, میں آپ کرنے صاحب نے ایک بات کی تھی اور آپ نے بھی صاحب ایک بات کی تھی. میں کہتا ہوں یہ دنیا کا پہلا پرائم منسٹر ہے جس نے آج تک اپنے سسٹم کو فیل کرنے میں سب سے بڑا رول اس کا پرسنل ہے. جس طرح آپ کر رہے ہیں لیڈر, وجہ جب تک آپ کانفیڈنس میں اپنے اپوزیشن کو ساتھ نہیں لیں گے, آپ یو کانٹ چینج ان اینی ریفارمز. اگر آپ ریفارمز چینج کرنا چاہتے ہیں, آپ کا بڑا سے بڑا دشمن بھی ہمارا باہر حلقے کا ہوتا ہے, لیکن ہم ایک نیشنل کاز کے لیے کل بھی کہا کہ میں نے بات کوئی نہیں کرنی, اپوزیشن لیڈر سے غلط ہے, تو اس کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ پورے ملک کو لے ڈوبا. آپ بتائیے کہ کیا مسلم لیگ نون کے جو لیڈران ہیں رات کو اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ملتے؟ دیکھیے یہ اس بات کا جواب وہ دیں گے جو ملتے ہیں, لیکن میں اب گزارش کرتا ہوں کہ بٹ صاحب کی میں بات کی تائید کرتا ہوں. دیکھیے ہاؤس چلانے کے لیے آپ سب کو ایک پیج پہ آنا پڑتا ہے. جب تک آپ ایک پیج میں نہیں آئیں گے ہاؤس نہیں چلے گا. آپ جب ہاؤس میں ہوتے ہیں تو یو ول بی اسٹیم ممبر آف دا ہاؤس. یو آر نو مور پیپلز پارٹی, یو آر نو مور پی ایم ایل ایل, یو آر نو مور تحریک انصاف, یو آر نو مور اے این پی اینڈ سو آن سو فورتھ. پرائم منسٹر کو ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ کرکٹ ٹیم نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز آر ناٹ کرکٹ ٹیم. لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ میاں شہباز شریف اپوزیشن لیڈر ہیں, آپ کا مطلب ان سے بات کرنی چاہیے. نہیں بالکل کرنی چاہیے, لیکن اگر ان کے اوپر کیسز ہیں جیسے سیولائز ملکوں میں ہوتا ہے. کرپشن از ناٹ اے پولیٹیکل ایشو, اٹ از اے کورٹ ایشو. اگر میں سمجھتا ہوں کنٹروورسی ہے دنیا میں, ایک سیولائز ملکوں میں ہوتا ہے کہ اگر آپ پر ایلیگیشن ہے تو اپوزیشن لیڈر اور کیوں نہیں بن سکتے. میں گزارش کروں, ہندوستان میں راہل گاندھی ہے نا, اٹ کتے کا ویار ہے نا, لیکن راہل گاندھی چل کے جاتا ہے مودی کے پاس, جانا پڑتا ہے. یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. دیکھیے ہمارے ہاں جب تک یہ رویے نہیں ہوں گے, ہمارے سیاسی رویے میچور نہیں ہوئے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے اور ایک دوسرے کے دیکھنا گوارا نہیں کر رہے. ابھی آپ جب بھی پروسیڈنگ ہوتی ہے they looks hostile towards each other. اس کا نقصان کنٹری کو, اس کا نقصان ملک کو ہو رہا ہے. دیکھیے آپ کچھ بھی اگر آپ اپوزیشن لیڈر سے ہینڈ شیک کر لیں گے تو it will go, یہ دنیا کو بہت اچھا میسج آئے گا. اپوزیشن لیڈر کو بھی چاہیے کہ جب وہ آئیں یا پرائم منسٹر آئے تو آگے بڑھ کے ان سے ہینڈ شیک کرے. اسی سے ہی ٹینشن جو ہے وہ کم. ابھی تک ہاؤس جو ہے وہ 4تھا سال ہے اور ختم ہونے کو ہے, ابھی تک ہاؤس نہیں چل رہا. جسے انگریزی میں کہتے ہیں we are dagger drawn with each other. اس طرح ہاؤس نہیں چلتا. وزیر کل بھی کہنا مجھے تقریر نہیں کرنے دیتے. نہیں, ان کو تقریر نہیں کرتے. جب وہ تقریر کرتے تھے تب انہوں نے کون سی توپ گرا لی. مجھے اب ایک بات بتائیے کہ آپ ہاؤس کو لے کے چلنا اٹ از بتائیے کہ یہ پارلیمنٹ سسٹم اس وقت چل رہا ہے, یعنی حالانکہ یہ ذرا بائی دا پیپل آف دا پیپل اینڈ فار دا پیپل, یہ ہے کہ چلا عوام نے منتخب کیا, ان کے منتخب لوگ سارے برمبرات لے رہے ہیں. کیا یہ سسٹم پھر اگر ڈیلیور نہیں کرتا تو اسے رہنا چاہیے؟ دیکھیے یہ ایک اور بات, آپ دوسری طرف چلے گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیڈر آف دا ہاؤس کی ذمہ داری ہوتی ہے ہاؤس کو لے کے چلنے کی. لیڈر آف دا اپوزیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے ساتھ تعاون کرنے کی. پرابلم یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی طرف سے بالکل ایک بیلیجرنٹ ایٹیٹیوڈ ہے اپوزیشن کے ساتھ. آپ احتساب حکومت نے نہیں کرنا ہوتا, احتساب عدالت نے کرنا ہوتا ہے. پھر میں کہوں گا احتساب جو ہے یہ ایک پولیٹیکل ایشو نہیں ہے, ایک کورٹ میٹر ہے. یہ عدالتوں کا مسئلہ ہے. عدالتوں کو کام کرنے دے. آپ کا مینڈیٹ لیجسلیشن کا ہے, آپ سے احتساب نہیں ہوا, آپ اس کی ناکامی کا اعتراف کریں. آپ یہ کہیں کہ جناب اس وقت لیجسلیشن کے محاذ پر ہمیں ضرورت ہے کہ سسٹم کو سٹریم لائن کیا جائے نیچے تک, گراس روٹ لیول تک. آپ کیا آپ دیکھیں 18ویں ترمیم آئی, صوبوں کو فائنینشیل اٹانومی ملی, لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا. کیوں حل نہیں ہوا؟ کہ پنجاب کی سیٹیں تینوں صوبوں سے زیادہ ہیں. 131 سیٹیں ہیں پنجاب کی. آپ مجھے بتائیے کہ ساری قومی اسمبلی ایک طرف ہے, پنجاب ایک طرف ہے, تو مجھے بتائیے کہ صورتحال پھر بنے گی کیسے, مسئلہ کس سامنے ہوگا؟ کرن صاحب اگر یہاں ایسا ہی ہوتا رہا, خواب دیکھنے والی بات ہے کہ یہ ملٹی پارٹی یعنی سسٹم ہے, گنی نہیں جا سکتی. ابھی آپ جائیں تو رجسٹرڈ کرا لیں. تو اس نے یہ کیا کہ بلیک میلنگ اضافہ کیا اور کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. حکومت یہ وقت جو ہوتی ہے وہ مجبور ہوتی ہے, وہ کیس واپس لے لیتی ہے. بہت تاشا مسالے ہیں, ایم کیو ایم ہے, کاف لیگ ہے. پھر یہ سسٹم کی خرابی ہے نا, سسٹم کو بدلنا بھی تو ضروری ہے. ضروری ہے کہ اسے چارٹر کے آل دا رولز آر میڈ فار دا پیپل. دیکھیں بات یہ ہے, سسٹمز کی بات ان لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے. اگر ان کی نیت ٹھیک ہو, ایک دفعہ پرائم منسٹر بن گئے, ان کو سیکرٹ ٹینیور کا سوچنا نہیں چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیلیور کریں. عوام پس گئی ہے, مہنگائی کدھر چلی گئی ہے, لوگوں کو عزت نہیں مل رہی. ہماری پارٹی
ان ساروں سے ڈفر کرتی ہے، اس لیے ہم آئے. اور ہمارا ایک ہی سلوگن ہے کہ پاکستان کے اندر رول آف لا ہونا چاہیے. جس ملک کے اندر رول آف جو ہے لا، یہ 100 کے پاکستان میں آپ نے نئی پارٹی آئی ہے، دیکھیں ہوا کا ٹھنڈا جھونکا اسے کہہ سکتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے اس کے لیے کتنے اربوں روپے چاہیے، کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں بات ہے اقبال صاحب، ڈائریکٹ سوال میں کر رہا ہوں اربوں روپے بھی آ جائیں گے ہمارے پاس، لیکن کیا اربوں روپے لگانے والی سیاست ہی ہم نے ترجیح دینی ہے؟ پھر ہم نے سٹیٹس کو کیسے توڑنا ہے؟ آپ دیکھیے گا ابھی ہم نے پارٹی ہماری رجسٹر ہوئی ہے 26 اکتوبر کو، ہمیں چند ماہ ہوئے اور ہم نے NA 133 کا الیکشن بھی لڑا، اور اس کے اندر جو حال ہے وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے یہ چیمپئنز بن رہے ہیں انہوں نے ووٹ خریدے ہیں. انشاءاللہ ہم پاکستان الیکشن کمیشن کے پاس جا رہے ہیں. نہیں، نیا نعرہ کیا دیں گے لوگوں کو؟ ظاہر سب دیتے ہیں کہ کرپشن کو ختم کرنا ہے، مہنگائی ختم کرنی ہے، نظام کو صحیح کرنا ہے، یہی نعرے تو پہلے. ہم نے نعرہ ہی کوئی نہیں دینا، ہمارا ایک ہی سلوگن ہے رول آف لا، اور یہ نیتاً ہم سلوگن لے کے آ رہے ہیں، ہم آپ کو رول آف لا. اخراجات آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ نہیں ہونے چاہیے، اس کو بالکل کیسے کم کرنا کریں گے؟ وہ بڑا ایزی ہے جی. آپ الیکشن کو 15 سے 20 لاکھ ایک کے الیکشن کو کریں، جو کہ مشکل نہیں ہے. آپ کے اوپر پورا پلان دے سکتا ہوں آپ کو، پورا میں نے اس میں ریسرچ کر لیا. اور جب آپ ایک پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ کسی بھی کانسٹیچوئنسی میں 2 جلسے ہوں، لوگ اکٹھے ہوں، ساری پارٹیوں کے لیڈر اپنا ٹائم لیں، بات کریں، ختم کریں. کوئی بینرز کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، کوئی بینرز. یہ سارے اسی طرح میں بتاؤں، آپ کے پولنگ ایجنٹس اتنا، ہر پولنگ ایجنٹ کو منیمم 5,000 روپیہ چاہیے سر الیکشن ڈے والے دن. پھر آپ ان کو گاڑیاں دیتے ہیں، پھر ان کو کھانا دیتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو ختم کرنی پڑیں گی. جب تک ایک عام آدمی الیکشن نہیں لڑ سکتا تو آپ مجھے بتائیں اسمبلی، یہ تو مافیا ہے. بٹ صاحب تو ہمارے دوست بیٹھے ہیں، یقیناً یہ مافیا کے ایسا نہیں بنے ہوں گے ابھی تک، اس لیے پچھلا الیکشن ان کو ٹکٹ نہیں ملی. تو پارٹی کے فیصلے ہوتے ہیں. بہرحال صاحب ہم نے بریک کی طرف جانا. اگلا سوال ہمارا رہے گا منیب صاحب کہ PDM انہیں بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا. اس پر بات کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. آتے ہیں شارٹ بریک بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. منیب صاحب وہ کہتے ہیں کواکب کو سے نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازیگر کھلا. PDM نے کون سے پنترے نہیں بدلے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آر یا پار بھی آپ نے سنا، اور پھر گڑی خطاب بخش بھی لوگ پہنچے، اور اس کے بعد علیحدہ ہو گئے. اب ریڈ اپ بات شروع ہے. میاں مولانا فضل الرحمان کے علاوہ مسلم لیگ نون کے پاس اتنی اسٹریٹ پاور ہے کہ بہت بڑا واقعہ کر سکتے ہیں اسلام آباد. اقبال صاحب بنیادی گزارش یہ ہے کہ اپوزیشن ڈیوائیڈڈ ہے. اپوزیشن کے ڈیوائیڈڈ ہونے سے حکومت کو فائدہ ہو رہا ہے. اگر حکومت میں اپوزیشن یہ طے نہیں کر پا رہی کہ پرائم منسٹر کون ہوگا، اگر اپوزیشن ووٹر پر کانفیڈنس آتی ہے اور وہ کامیاب ہوتی ہے تو اس کے اندر شہباز شریف پرائم منسٹر ہو جائیں گے. دس از ناٹ اے کیپٹل ٹو آصف زرداری. آصف زرداری کوئی اسی اپوزیشن کی موڈ نہیں چلائیں گے جس کا فائدہ شریف کو ہو. اور یہی وجہ کہ چوتھے پارلیمانی سال میں بھی اپوزیشن جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہر چند سفر ہے کہ آہستہ ہے، وہی معاملہ ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ جہاں آپ نے دل لوگوں کو کیوں خراب کرتے ہیں، جن لوگوں کو ساتھ بلاتے ہیں، چلاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں کہ بھی ہم کٹھے ہیں، تو پھر یہ دھوکہ تو یہ بھی دیتے ہیں. دیکھیں یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی یہ اگر اپوزیشن اکٹھی نہیں ہو رہی ہے تو پھر اپوزیشن کے پیچھے وہ نہ چلے. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اپوزیشن اس طرح کرتے کرتے حکومت اپنی ٹرم پوری کر جائے گی. یہ فیصلہ اگلے عام انتخابات میں جا کے ہوگا کہ کیا سچویشن جو ہے بنتی. ہاں اگر ووٹر پر کانفیڈنس ایک وہ تبدیلی ہے جس کی آئین ہمیں اجازت دیتا ہے. اگر پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ طے ہو جائے تو ڈیفینیٹلی ووٹر پر کانفیڈنس آ جائے گی. اور وہ بڑا نئے الیکشن پر بھی کنسنسس کا سب کا نہیں ہے. دیکھیے اس کے بارے میں اپنی نہیں کنسنسس تو ہے سب کا، لیکن اس کے بارے میں الیکشن ریفارمز بات ہوئی ہے. ساری اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن ریفارمز ہوتے ہیں. الیکشن ریفارمز ہونی چاہیے، لیکن الیکشن ریفارمز کے لیے یہ انیشیٹو گورنمنٹ کی طرف سے آنا چاہیے. دیکھیے اگر میں سب سے لیکن نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ حکومت جب ڈکٹیشن کے انداز میں بات کرے گی تو اپوزیشن نہیں، اپوزیشن اور گورنمنٹ بڑی کلوز فارم ہے. سمجھتے ہیں پارٹیوں میں جو لوگ ہیں وہ کوئی آزاد ہیں مینٹلی طور پر. پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے ملک میں، آپ کو پتا ہے. بالکل ہے. وہ پارٹی کا جو سربراہ ہے وہ پرائیویٹ لمیٹڈ فرم کا MD ہے. MD تو کس طرح یہ اجازت ہے بغیر اس کے مفادات کے برخلاف اسمبلی میں ساری بیٹھی رہے ووٹ دے نہیں سکتی.
دیکھیں یہ بات آپ کی درست ہے, یہ بات جو ہے نا وہ اوور آل چینجز آنی چاہیے جس کو کہتے ہیں نا. دیکھیں وہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اگر آپ نے یہ گھن چکر کرنا ہے نا تو پھر ساری پارٹیاں جو ہے 18 ترمیم کو آپ چھیڑیں گے مصیبت بن جائے گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں گراس روٹ لیول پر تبدیلی آئے تو پھر آپ کو ریولیوشنری چینج لانی پڑے گی. لانی پڑے گی خواہشیں آپ کی. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو جرنلسٹ ہیں اس میں یہ 4 سوال ہے, ہوتا کیا رہا, جو ہوتا پہلے ہو رہا ہے وہ کیا رہا ہے, یہ تو آپ نظر آ رہے ہیں. ہونا کیا چاہیے آپ کی خواہشیں, ہوگا کیا, ہوگا وہی جو 3-4 بندے فیصلہ کریں گے. آصف علی زرداری, میاں نواز شریف. ایسا نہیں آئے گا ایسا میں آپ کی بات کو صرف آگے بڑھاؤں گا, آپ بے شک بولے. آپ بتائیے, یہ میں سوال آپ سے. بٹ صاحب کو سن لیں. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ ایسا نظام چلے گا ہی نہیں, اور اس سے یہ جو پی ڈی ایم ہو یا گورنمنٹ ہو, پبلک ٹوٹلی ڈس اپوائنٹڈ ہے. آپ دیکھ لیں NA 133 میں کتنے % نے ووٹ ڈالے, صرف 18%. لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے تیار نہیں اب, اور وہ بھی کن غریبوں نے ووٹ ڈالے جن کو پیسے دیے گئے. اس پہ تو کوئی چھپی بات نہیں ہے. ہمیں الیکشن کمیشن کو سٹیپ لینا پڑے گا, اسٹرانگلی سٹیپ لینا پڑے گا, اور کینڈیڈیٹس کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا, ڈسکوالیفائی کرنا پڑے گا, اور عوام کو ایک جینون قسم کی لیڈرشپ دینی پڑے گی. ادروائز عوام اب بالکل الیکشن کمیشن تو کنٹروورشل ہے. وہ دیکھیں پوری دنیا میں ایسی مثال ہی نہیں ہے. چیف الیکشن کمیشنر ایک ممبر ہوتا ہے. یہاں بھی 18ویں ترمیم گڑبڑ کر کے 4 ممبر ہیں, ہر صوبے میں اپنی مرضی کا ممبر وہ ڈٹ جاتا ہے, وہ قابو نہیں کسی کا آتا. اس کی بیٹی کسی LD میں لگ جاتی ہے, کسی CDA میں لگ جاتی ہے. کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں ملک کو تو ٹھیک کرنا کسی لیڈر نے. اب مجھے بتائیں یہ دم کرے گا, کیا کرے گا؟ نہیں, ایک منٹ, جتنے یہ لیڈرز ہیں ان کو موقع ملا نا, بار بار ملا. عمران خان کو بھی اب مل گیا. آپ یہ دیکھیں انہوں نے کوشش کر رہے ہیں, کسی لحاظ سے بھی کسی چیز کو ریفارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں صرف اگر سوال میں یہی آپ سے کر رہا تھا کہ یہ نہیں کریں گے. مجھے بتائیے کہ جب چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف ڈکیتی جس کو کہتے ہیں, کہ ان دونوں پارٹیوں نے کہا پہلے ہم ایک دوسرے کو گراتے رہتے تھے, اب مل کے حکومت کرتے ہیں. ایکچولی پارٹی کیا جی, یہ وہی چند ہزار لوگ ہیں جو ادھر سے اٹھتے ہیں. کریں کیا عوام کو بتائیے. نہیں کریں گے جی, ہم آگے ہیں نا, آ رہے ہیں انشاءاللہ, ہم پبلک میں جا رہے ہیں انشاءاللہ. وہ بتائیے. میں سر کی بات کو سر آگے بڑھاؤں گا. انہوں نے بات بڑی اچھی کی ہے. ایک دیکھیں آپ نے جو جس ٹاپک پہ بلایا تھا نا, وہ 2-3 پوائنٹ میں کٹے. پہلی بات آپ نے کی تھی جی, کچھ نے پہلے کہا جی کہ میں نے ایک نیا طریقہ نکالا جی, میں پبلک کے سامنے جی ٹیلی فونک میں رابطے میں شروع ہو گیا ہوں. بڑی اچھی بات ہے, یہ پرائم منسٹر نواز شریف بھی کرتا تھا, لیکن پرائم منسٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں جائے اور پارلیمنٹ میں جا کے جواب دے. یہ جو باتیں وہ عوام کو بتا رہے نا, وہ عوام کے وہ نمائندے بیٹھے ان کو جا کے سنائے. وہ ساری ڈرامہ کیا, اس کا لوگوں کا ریئیکشن بھی سن لیا. 2-3 باتیں جو پرائم منسٹر نے کی, باتیں اس نے کہا جی جوڈیشری اپنا کام کرے. مجھے یہ بتایا جائے جوڈیشری کی یہ بات میں ہوں کہ یہ جسٹس ڈیلے جو ہے ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے. کورٹ میں آپ نمبر ججز بڑھائیں, سپیڈی کورٹس کریں اور زیادہ کریں, نمبر آف کورٹس زیادہ کریں. اور ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے نا, یہاں بحث کا ہی ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا ڈیلے پریکٹس کرواتی ہیں فیصلے کرانے میں, اور اس میں پرائم منسٹر کو یہ لینا چاہیے. اگر میں یہ دیکھیں سر, جب وہ لوگوں کی بات کرتا ہے, میں ساتھ یہ بھی میں کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیں جب آدمی خود اپنی گھر سے بات کرے نا, تو پھر لوگ کہتے ہیں یار یہ بندہ ریئلسٹک بات کرتا ہے. اپنے فارم فنڈنگ کیس کی معاملات ہوں تو یہ 10 سال کر دیں گے, اس کو ڈیلے کر دیں, اور مجھے دکھانے کے لیے آپ کہتے ہیں جناب یہ کریں. میں یہ نہیں کہتا وہاں اس کو کون روکتا ہے کہ یہ جوڈیشری کو کون کہتا ہے جی کہ نہ کرے. ہم کہتے ہیں جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے, وہ کرے, فیصلے کرے. تیسری سال آپ نے ایک بات کی جی کہ میں باہر نکلوں گا تو میں اور خطرناک ہو جاؤں گا, یا مجھے نکال دیا گیا تو میں اور عوام کے لیے بڑا خطرناک کریں گے آپ کے لوگوں کا. مجھے یہ بتائیں سر کہ مجھے پہلے بھی یہ ہمارا ایک یہ سلوگن تھا, میں آؤں گا تو میں ان کو رلاؤں, فیملی کے ساتھ ساتھ پوری قوم کو رلا دیا. کسی ایک کو رلاتا تھا تو میرے خیال بڑا کافی تھا, پوری قوم کو رلا دیا سر. اب جب باہر نکلوں گا, اقتدار سے باہر نکلوں گا, میں اور رلاؤں گا. مجھے یہ بتایا جائے اس کو کون رلا رہا ہے, کون اس کو باہر پھینک رہا ہے. اس کو میں پہلے تو یہ خود پرائم منسٹر سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام سے. تیسری چیز سر جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جو ہمارے سسٹم کی جو آپ نے باتیں کی ہیں, کوئی سسٹم بھی برا نہیں ہوتا, سسٹم چلنے نہیں دیا جاتا, یا سسٹم کو آپ چلا ہی نہیں سکتے. بالکل ٹھیک. بات منیب صاحب نے بھی ہوئی کی, بات کرنا صاحب نے بھی ہوئی کہ رول آف لا. ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں پر اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کراتے. 4 سال سے ہم یہی اس کی تقریریں سنتے ہیں, امیر المومنین کا قانون جی ایک جیسا ہوگا. مجھے یہ بتایا جائے
किस बंदे ने, किस अपोजिशन लीडर ने, किस पार्टी ने प्राइम मिनिस्टर को रोका है कि ये फैसला आप ना करने दें जी? क्या इन्होंने जो माफिया ने किया हमारे मुल्क के साथ, शुगर माफिया ने, वीट माफिया ने, मेडिसिन माफिया ने, हर माफिया ने जो किया है इसके अपने पार्टी से बंदों ने किया, क्या उन्होंने एहतसाब कर लिया? ये एहतसाब का बात जरूर करते हैं, मैं कहता हूँ जी एहतसाब को फ्री हैंड है वो भी करें, लेकिन बात वही हुई कि हमने बातें बहुत अच्छी की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक हदीस करके अपनी वाइंड को वाइंड अप करूंगा। अल्लाह के नबी के पास भी एक माई आई थी कि जी मेरा बच्चा रोता है, जो चीनी बड़ी खाता है तो जिसको जरा मना करें। तो अल्लाह के नबी ने उस दिन भी उनको ये नहीं कहा था कि मैं कुछ कहूँगा, अल्लाह के नबी ने उनको दूसरे दिन फरमाया कि आप तशरीफ लाएं। और जब वजह पूछी गई कि आपने मुझे दोबारा दूसरे दिन क्यों बुलाया, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था मैंने उस दिन खुद मीठा खाया हुआ था। बात सर ये है, जब लीडर खुद एक बात वो करे तो लोग उसको कहते हैं लीड करते हैं ना, करना सब लीडर का होता है जो जिसको लोग फॉलो करें, लीड करें। हमने 4 बातें पॉइंट की हैं मैंने आपकी, चारों में से किसी एक भी उसने खुद लीड नहीं किया, ना उसको कोई निकाल रहा है। अपोजिशन तब भी था कि ये फैसला नहीं कर रही, आप कह रहे हैं ना जी अपोजिशन, इसको कौन आगे लगेगा? कोई भी अपनी इसकी बुराई अपने सर नहीं लेना चाहता। प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कोई बनना नहीं चाहता। नून कहती है पीपल्स पार्टी वाले बन जाए, वो कहती है 4 आदमी तो उन्होंने नाम भी दे दिए थे सर वो लिए, लेकिन कोई बनना, वो सिर्फ हमारा सबका एक ही है, सब पार्टियों का एक ही है, मियां नवाज शरीफ का एक ही मैसेज है कि आप आराम से इलेक्शन करवाएं, अपनी जान छुड़वाएं, मुल्क के अवाम को फैसला करने दें, ये आरटी सिस्टम बंद ना करने दें, या ईवीएम जो नया सिस्टम अब लेके आगे ये ना करने दें, अवाम को फैसला करने दें। जो अवाम बेहतर फैसला करेगी वो इलेक्शन में आके खुद करे, यही इसका कौम का हाल है। चाहती हैं कि फैसला अवाम करे, लेकिन अगर हमारे हक में करे तो दुरुस्त है, अगर किसी के हक में करे तो फ्रॉड हो गया, धांधली हो गई। नहीं सर, जो अवाम फैसला करेगी वो देखिए अवामी फैसला आपने इस मुल्क में जब अवाम कोई इलेक्शन ऐसा हुआ जिस पर यानी तनकीद नहीं हुई। नहीं देखिए इस मुल्क की ये तो बड़ी लंबी चौड़ी बहस हो जाएगी, बट ये मुझे एक बात है, अवाम को जब आपने फैसला करने का मौका दिया उन्होंने दुरुस्त फैसला किया। आपने एक मुल्क स्टेट नहीं टूटा कि अवामी फैसला ये था या वो था, मुल्क स्टेट टूटा था कि इक़्तिदार का अवाम का फैसला उस पर अमल एक दफा बस हुआ है। देखिए मुल्क में अगर आपके बाद कोई इलेक्शन, वैसे अवाम का फैसला कभी इनकी मर्जी से कभी नहीं माना गया, उनकी मर्जी से ही नहीं हो रहा। मनीष साहब देखिए मनीष साहब ये तो लाना चाहते हैं, ये रिफॉर्म करना चाहते हैं। मनीष साहब बात करते हैं। मैं सर मनीष साहब को थोड़ा सा क्रेडिट करना चाहूंगा यहाँ पे प्लीज, मतलब गुड डिस्कशन गोइंग ऑन। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो पॉलिटिशियन बैठे हैं ना दिलेर किस्म के, इन्होंने थानों को इतना कंट्रोल किया हुआ है, अवाम अपनी मर्जी से फैसला नहीं कर सकती। बट साहब माइंड करें, मैं वायदे वैसे बात कर रहा हूँ, थाने डिक्टेट कराते हैं कि जनाब भट्ट साहब को वोट डालना है, अब आपने जनाब गिल साहब को वोट डालना है, अभी आपने जनाब फलाने को वोट डालना है। ये थानों को आजाद करें। देखिए आपकी बात दुरुस्त है, उसके लिए आपको पुलिस रिफॉर्म लानी होगी। जो 1861 का पुलिस एक्ट है वो आज 2022 के तक से पूरे नहीं करता, आप उसको स्ट्रीमलाइन करें। आप उसमें जो पुलिस ऑर्डर 2002 भी आ चुका है जो मुशर्रफ का इंप्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन आप देखो उसमें की इम्प्लीमेंटेशन भी ठीक नहीं है, उसमें भी नहीं, देखिए उसमें भी मिलावट है। किसके सुपरवाइजरी एक बोर्ड बनेगा उसमें नहीं बना, वो नहीं बना। लेकिन आप जब कोई सिस्टम लाते हैं उस सिस्टम को चेक करने के लिए एक सुपरवाइजरी बोर्ड बनवाएं, और वो सुपरवाइजरी बोर्ड उसकी सालाना या माहाना या क्वार्टरली कारकर्दगी का जायजा ले। हमारे यहाँ एक राय ये भी आई है, क्योंकि यहाँ एक डीआईजी आए थे जो आपके सामने सियालकोट रोड पर वाकया हुआ था, उमर शेख, उसने ये कहा था कि फौज की तरह, आप देखें फौज में ये होता है कि अगर किसी के खिलाफ इतना बड़ा एलिगेशन है तो उसको फौज में रखते नहीं, फिर ये नहीं है कि वो मर्डर भी है तब भी जेल में वापस आ गए फिर ऐसा जो लग गया। उसने कहा अगर पुलिस चूंकि इन्फोर्समेंट एजेंसी है, अगर कोई ऐसे आदमी पर ऐसा एलिगेशन है तो उससे दोबारा नौकरी पर नहीं आना चाहिए, ताकि आइंदा किसी आदमी को ये पता चले कि हमारे खिलाफ एक्शन हो सकता है, तो नहीं मानेंगे। देखिए आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं आपको गुजारा करूँ कुछ आप मिनिमम बॉटम चेंजेस ले आए कि ये जिस तरह बिल्कुल पॉइंटली ठीक तरह का आप रेवेन्यू ठीक कर लें, पुलिस ठीक कर लें, आपका आधा माशरा जब ठीक हो जाएगा। सबसे ज्यादा अगर आप कंप्लेंट्स देखें ना, अगर ग्रास रूट लेवल पर प्रोविंशियल लेवल पर तो पुलिस के खिलाफ, उसके बाद रेवेन्यू लेवल पर सबसे ज्यादा फ्रॉड जो है वो रेवेन्यू में होता है, सबसे ज्यादा करप्शन जो है वो पुलिस में और लोअर जुडिशरी में। लोअर जुडिशरी के बारे में पाकिस्तान की जुडिशरी मशहूर है कि जनाब जज वकील ना करो जज कर लो। तो अगर आप ये देखें ना, हर चीफ जस्टिस आता है वो कहता है जी मैं ये करूंगा वो ये कोई नहीं कहता कि मैं लोअर जुडिशरी में रिफॉर्म्स लाऊंगा।
आप लोअर जुडिशरी को रिफॉर्म्स ले आए, लोगों को ग्रास रूट लेवल पे इंसाफ मिलना शुरू हो जाए, छोटा सा काम ठीक हो जाए। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ उनको लेटर लिखा, अटॉर्नी जनरल ने लेटर लिखा है, क्योंकि आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब 8 हफ्ते की यहाँ से गए थे तो उन्होंने वहाँ इलाज नहीं कराया। जो रिपोर्टें भेजते हैं उनका सिर्फ एक डायरेक्टिव आता है, वो हम मुत्तफिक नहीं है, पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है। तो ये बताइए कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई, देखिए आम आदमी के खिलाफ मैं गुजारिश करूँ, बड़ी देर की मेहरबान आते आते ये 3 साल से कहाँ रहे थे अटॉर्नी जनरल साहब, ये काम वो तीसरे हफ्ते कर लेते, चौथे हफ्ते हो गया फिर। देखे ना, अब तो ये है कि कोर्ट प्रोसीजर होगा, उनसे बुला के पूछा जाएगा कि जनाब आपने गारंटी दी थी, बताइए आपका जामिन कहाँ है। अब ये कोर्ट मैटर है, अब हमें इसको डिस्कस नहीं करना चाहिए। जा वक्त शहबाज शरीफ का कोई जवाब अभी तो असद उमर साहब की स्टेटमेंट नहीं हुआ सर, उसमें देखिए, उसमें तो असद उमर साहब ने कह दीजिए इमरान साहब की मस्जिद से गए, 100% उसकी मस्जिद से गए, रिपोर्टें रखी है सर, देखिए ना बहुत। और आपकी कौम का हम कह रहे थे, और जज साहब कह रहे थे, आपकी हेल्थ मिनिस्टर ने उस वक्त ये कहा कि बिल्कुल बीमार है, हेल्थ मिनिस्टर की स्टेटमेंट हो गया। असद उमर साहब से बड़ा बंदा तो कोई नहीं है ना, जब उन्होंने कह दीजिए तो 100% इमरान खान का डिसीजन था। अच्छा आप बता बताया मेरे साहब बीमार है, बिल्कुल सर है। बीमार से मराद फिजिकली होना है, मेंटली होना, आपका हर तरीके से बीमार होना होता है। बीमार से मराद ये नहीं होता कि उनका एहतराम अभी कभी कर्नल साहब कह रहे थे और आप भी कह रहे थे कि जब तक यानी रोल मॉडल आदमी नहीं बनेगा, ऊपर वाला बंदा, बीमारी दिमाग से शुरू होती है। तो जब हमारे लीडरान अदालतों को इस किस्म की यानी ट्विस्ट करके बात चले जाएं तो फिर आम आदमी क्या करे, उनको तो नहीं मिलता इंसाफ। इकबाल साहब पता क्या है, मैं बताऊं, बार बार मैं तो एक ही बात करूंगा, ये लोग सब इक़्तिदार के पीछे पड़े हुए, भला अपोजिशन या गवर्नमेंट। मुझे बताएं, आज तक किसी टॉक शो पे जब ये सारे आते हैं, इनको बुला लें, इन्होंने अवाम की कभी बात की, एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, एक दूसरे की गलतियां निकाल रहे होते हैं, बजाय इसके कि आकर वहां पे ये फैसला करें, कुर्बानी दें कि ठीक है जी मैं सरेंडर करता हूं लेकिन अवाम को सहूलत दें। जब तक आपके लीडर्स की नीयत सही नहीं होगी, और ये अब सारे जगह करप्ट हो चुके हैं, मेजोरिटी करप्ट हो चुकी है, पैसा इन्होंने खा के इतना ले लिया। ये सबसे बड़े माफिया तो पॉलिटिशियन खुद है, अरबों रुपए इन्होंने कमाए हुए, और इनको लगाते हैं 50 करोड़ लगाए कि इलेक्शन के ऊपर, उसके बाद ये जनाब उसके ऊपर 5 अरब कमा लेते हैं। भट्ट साहब को मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ये शरीफ आदमी है और ये अपनी जमीनें बेच के, अपनी मेले बेच के ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। भट्ट साहब आप उसके अंदर ना आए, लेकिन काइंडली बीइंग अ लीडर आप इसको एक्सेप्ट करें कि इस वक्त 1985 में एमएन हॉस्टल के बाहर तकरीबन 6-7 गाड़ियां खड़ी होती थी, मुझे पता है। वो असम्बली जो साहब की थी मैंने देखी, और साहब महमूदा बेगम जैसे बड़े लोग नवाब, वो भी गाड़ी एक थी, लाहौर छोड़ जाती थी, वहां पे जा गाड़ी रहती थी। अब आप देखेंगे कि लश्कर कहाँ से आए, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। कभी मरीम साहब सर बिल्कुल दुरुस्त बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन मैं फिर ये गुजारिश करूंगा कि आपको कुछ जुनेजो मरहूम ने 800 सीसी की गाड़ियों में बिठाया था ना, और उसका अंजाम जो उनका हुआ वो आपने ज्यादा देखा, आप आई विटनेस थे। सिडनी से वापस नहीं आए वो, नहीं मनीला से वो वापस आ गए थे। जब वो वापस आए तो वो गाड़ी जो है वो टैक्सी लेके गए थे, लेकिन वो इतने नहीं ये बात ना असल में जो किताबों में लिखे, मैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरा प्रोग्राम का टाइम तो खत्म हो गया था, कि मैं खुद रिसीव किया जुनेजो साहब को एयरपोर्ट वीआईपी लॉन्ज में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मियां नवाज शरीफ साहब एप्रन से चले गए, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस तकरीबन मुकम्मल हुई, वो उस अपनी गाड़ियों में गए हैं, प्रोटोकॉल में गए हैं, वहां जाकर उन्हें पता चला। मैं एक लाइन में आपको जवाब दे दूंगा। देखिए, हम जो सर फॉर्म में बैठते हैं ना, तो ये सारा फोकस होता है पॉलिटिशियंस के ऊपर, पॉलिटिशियंस के ऊपर गाड़ियां आ गई। देखिए, इसमें मेरे जो वर्शन वो ये है कि लोगों के सोर्स ऑफ इनकम बढ़ गए। जरूरी नहीं कि पॉलिटिशियन के बड़े हैं, पॉलिटिशियन के ऊपर एक एलिगेशन हो गया। तमाम कम्युनिटी है, आप अपने आम पब्लिक को देख लें, सबके पास चूंकि ज़राए इनकम बढ़ गई है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा और सुना। जिस तरह अक्सर हम कहते हैं कि आप बेहतरीन जज हैं, जिस मुल्क का वज़ीर आज़म इतने ही बात करे और हाथ जोड़ दे कि खुदा रा इंसाफ करें और बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड करें, वहाँ आम आदमी की क्या हालत होगी। पाकिस्तान का जो निज़ाम अदल है वो आपके सामने पूरी दुनिया में एक नविश्ता दीवार है। एक लिस्ट आई है तकरीबन 14-15 मुल्कों, किसी मुल्क के पास जंगलात नहीं है, किसी के पास समुंदर नहीं है, किसी के पास मज़हब नहीं है, किसी के पास यानी किसी मुल्कों में कुछ मुसलमान नहीं रहता वेटिकन में, और किसी में तहजीब ही नहीं है। लेकिन वहाँ इंसाफ और पाकिस्तान में सारी चीज़ें, पहाड़ हैं, दरिया हैं, समुद्र हैं, सब कुछ है, लेकिन यहाँ इंसाफ ज़रा महंगा है। इतनी एहतियात के साथ हम बात करते हैं। आप नाले खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।
हैं।